آپ کا بھی پہلے تعلق رہا اس جماعت سے، عزیر بلوچ والی گروپ سے؟ اگر آپ ثابت کر دیں تو میں اپنی سیٹ آج ہی چھوڑوں. وہ کون تھے جی کل ہمارے ساتھ؟ پٹیل صاحب. بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کبھی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شکور شاہ کا پاکستان نام آیا. تحریک انصاف سے پہلے آپ کس جماعت کے ساتھ میں منسلک؟ پوری زندگی پیپلز پارٹی میں رہا. پیپلز پارٹی میں رہے. 2008 میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو. لیاری پٹیل صاحب کی گزشتہ روز رائے یہی تھی کہ آپ کو بھی پیچھے سے بیکنگ موجود تھی. اچھا پٹیل نہیں ہے کیا؟ گزشتہ روز کا اسٹیٹمنٹ نکالیں جی، چلاتے ہیں. اچھا چلا دیں ذرا، چلا دیں. وہاں سے جو جیتا تھا، جو الیکشن لڑتا تھا، اس کے آشیرواد حاصل ہوتی تھی. اس کے بغیر تو الیکشن نہیں تھا لڑتا. یہ میں حقیقت ہے. یہ لیاری کی سیاست کی حقیقت یہی تھی. 2008 کے الیکشنز سردار عبدالرحمن بلوچ، جسے عرف عام میں رحمان ڈکیت کہتے ہیں، رحمان اتنا پیارا لفظ اللہ کا کہ اسے ڈکیت اس کے ساتھ ملانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. عبدالرحمن بلوچ نے جتوایا. آپ انہیں سردار کہتے تھے؟ نہیں، میں سردار، وہ میرا سردار نہیں تھا. عزیر کو کیا کہتے تھے آپ؟ عزیر دیکھیں بات سنیں، بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں یہاں پر جنہوں نے سارے پرشن دے. کہیں کسی جگہ ایک جگہ شکور شاہ کا اگر نام ہے نا، میں آج ڈیزائن کر دوں. میں وہ واحد شخص تھا شاید جو اس سے 200 گز کے فاصلے پر روڈ پر بیٹھتا تھا اور سیاست کرتا تھا، لیکن اس وہاں نہیں جاتا تھا. 2012 میں کس نے آفر کی تھی عزیر بلوچ کو کہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائے؟ یہ آج مجھے پتا چلا کہ پی ٹی آئی کے لوکل کچھ لوگ تھے، لوکل وہیں کے لیاری کے، وہ شاید اس کے پاس گئے تھے. وہ آپ لیاری کے نہیں ہیں؟ نہیں، میں پی ٹی آئی لیاری اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں پیپلز پارٹی اس وقت کون تھا پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی میں کامران مناس کا نام میں نے سنا آج کہ وہ ایک لیاری کا ورکر ہے. وہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے نہیں کیا. آج میرے پاس ایک ناز بلوچ کی 2016 کی ایک تقریر آئی ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، آپ چلائیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں ناز بلوچ 16 میں کیا کہہ رہی ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی میں کمانڈنگ پوزیشن پر تھی، ایک اہم عہدے پر تھی، اور بلوچ ہے وہ آج پیپلز پارٹی کی سٹنگ ایم این ہے. وہ آپ چلائیں وہ کیا کہہ رہی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب سے کہیں کہ کسی جگہ یا دونوں جی آئی ٹیوں میں، تینوں جی آئی ٹیوں میں، یہ مجھ پر جان بوجھ کر پچھلے 3-4 دنوں میں ایک کانسپیریسی کے تحت تمام میڈیا کو یہ بتایا گیا، اور کل سے میں وضاحتیں دے دے کے تھک گیا ہوں. ایک کہیں بھی ثابت کریں. میں شاید واحد آدمی ہوں جس کو 2012 میں 2 مرتبہ، جب میں پیپلز پارٹی ایکچولی پوزیشن میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو میں نے نبیل قبول چونکہ ڈیفنس میں رہتے تھے، ہم لہری والے ورکرز یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی ہو لہری کا ہو، تو ہم نے رجسٹ کی، پارٹی نے پھر بھی اس کو ٹکٹ دی. ٹوائس سلیکٹڈ ایم این اے ہمارا ہوا کرتا تھا، واجہ احمد کریم ناد مرحوم، بعد میں شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا اس کو. وہ ہمیں لیڈ کر رہا تھا. ملک فیاض جو آج زیڈ ایم سی ساؤتھ کا چیئرمین ہے، وہ اور دوسرے کریم ورکرز جتنے تھے، سب نے مل کر مجھے آگے کیا اور میں نے الیکشن لڑا. میرے 2008 میں آزاد حیثیت میں. پھر کیا بنا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ بڑے صاحب نے آپ سمجھ گئے، رحمان کو فون کیا، عبد الرحمان کو. کس بڑے صاحب نے؟ میں نہیں سمجھا. آپ سمجھ جائیں. پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، ہمت کریں. پوری قوم کو پتہ ہے. آصف زرداری نے فون کیا. آصف زرداری نے فون کیا؟ فون کیا اس کو، عبد الرحمان کو، کہ آپ ہمارے امیدوار کو جتوائیں، ہم آپ کو تمام کیسز ختم کریں گے اور آپ کے کو کوئی عہدہ دیں گے. شاید سینیٹر کا آفر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب 9 میں وہ حکومت آئی رضائی صاحب کی، اتنے سارے فنڈ ملنے کے آسرے ہو گئے، اربوں روپے لیاری کو دیے گئے، تو اس میں عبد الرحمان یہ چاہ رہا تھا کہ وہ فنڈ اس کے ذریعے استعمال ہوں، کیونکہ اس نے جتوایا. میں صبح 11 بجے اس دن الیکشن میں بائیکاٹ کیا میں نے، کیونکہ وہ سارے کیپچر تھے. رحمان ڈکیت کو مارا کس نے؟ یہی جن لوگوں کو اس نے جتوایا تھا انہوں نے مروایا. کس نے؟ جن لوگوں نے جتوایا تھا، میں کہہ رہا ہوں جن جو ایم پی ایم این اے تھے. وہ میں آپ کو اسی بتاؤں، سویم والے دن جس دن عبد الرحمان کا سویم تھا، اس دن رات کو پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، جیتے نہیں، عاطف بلوچ ناظم آباد سے، ان کا ولیمہ تھا. وہاں میں گیا تو مسرور احسن پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر بھی ہیں، بہت زیادہ ماشاء اللہ میں ان کی ایک جد و جہد ہے، میری اپنی ایک بڑی جد و جہد ہے جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ میں. تو مسرور احسن نے مجھے بتایا کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے مرزا صاحب آئے تھے، ذوالفقار مرزا صاحب. تو ان سے عامر شنشائی ایک لڑکا تھا، اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا رحمان کو، عبد الرحمان کو؟ تو اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے، جاؤ اپنے ایم پی ایم این اے سے پوچھو جو صبح شام آ کے ہم سے کہتے تھے کہ یہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہا ہے. بات آ گئی تھی پیسے پر. جب اتنے فنڈ میں اتنا کمیشن ملتا ہے تو وہ
لازمی بات ہے. انہوں نے ان کے کان بھرے گئے اور اس کو انکاؤنٹر شو کر دیا. رحمان کو پکڑ کے مارا گیا, یہ بھی میں آج کہہ دوں. پولیس نے پکڑ کے مارا, پولیس نے پکڑ کے مارا, اس کو انکاؤنٹر شو کیا گیا. اس کے بھائی کو مارا, اس کو مارا. جن لوگوں کو انہوں نے جتوایا تھا انہی لوگوں نے اس کو مروایا وہاں. لیکن اس کو مروانے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دیے گئے. پہلی بار ایک سیاسی شخصیت نے 3 کلاشن کوف دیے تھے. جو 2 لڑکے آئے تھے لینے, اب میں ہر چیز ڈسکلوز نہیں کروں گا پلیز. وہ وقت آنے پہ اگر کمیٹی بنتی ہے کوئی لیاری پر, میں اس میں اس کے سامنے یہ بیان دوں گا. بننی چاہیے کوئی ہائی پاورڈ کمیٹی کہ لیاری میں افراتفری کیوں